بات کرتے ہیں جو جاہل پرلے درجے کے خبیث ڈکیٹ بدماش اور چوروں کی جو آج اس معاشرے میں ڈھونگ رچا رکھا ہے اور جہلی پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا برباد کر رہے ہیں اور دولت کا بھی اور عزت کا بھی۔ خدا کی قسم میں ان پیروں کا گستاخ نہیں ہوں، میں ان پیروں کی آج بات کروں گا جو آپ میڈیا میں نیوز میں بھی دیکھتے ہو، ان چوروں کی حرکتیں، ان ڈکیٹوں کی حرکتیں، اور یہ کتنے بڑے بدماش ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اہل حدیث اولیاء کے گستاخ ہیں۔ خدا کی قسم ہم اولیاء کے گستاخ نہیں ہیں، ہم تو اولیاء کے جو جوتے ہیں وہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ہم تو جو اولیاء کے جوتوں کی خاک ہے وہ اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں میں ڈالنے والا سرما اس کو سمجھتے ہیں۔ اور آئیے حدیث پر توجہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی بستی سے نکلا اور دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو اتارا، جائیے اس سے پوچھئے یہ کدھر جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تو دلوں کے راز جاننے والے ہیں، اللہ اس بات کو جانتے تھے۔ اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو اتارا، وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس رستے کے اندر کھڑا ہوا، وہاں جہاں سے اس آدمی نے گزرنا تھا۔ اس آدمی سے اس فرشتے نے پوچھا، آپ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں فلاں بستی کے اندر جا رہا ہوں۔ آپ کیا لینے جا رہے ہو؟ ادھر ایک میرا دوست ہے، میں اس اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے سوال کیا، کیا وہ دوست کے ساتھ آپ کے کوئی پرانے تعلقات ہیں؟ نہیں میرے کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ پھر کیا کوئی چیز لینی دینی ہے؟ نہیں، یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں اس کے پاس اسی لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا نیک آدمی ہے، وہ اللہ کا ولی آدمی ہے، وہ عالم آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ اس سے پاس جا کر کے میں مسائل پوچھوں، دین کی باتیں سمجھوں اور دین کی باتیں سیکھ کر کے آؤں۔ یہ فرشتہ کہتا ہے، آپ خوش ہو جاؤ جب تک آپ دونوں ایک مجلس میں بیٹھتے رہو گے، دین کی باتیں کرتے رہو گے۔ آپ کی مجلس ختم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ ہے ولی کی شان۔ میں ولیوں سے روکتا نہیں ہوں، میں ولیوں سے ٹوکتا نہیں ہوں کہ آپ ولیوں کے پاس نہ جائیے۔ ہاں، ولیوں کے پاس جائیں جو اللہ کے نیک آدمی ہیں۔ خدا کی قسم ولی کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، ولی کے پاس بیٹھنا گناہوں کی معافی ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ولی ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہو، آپ اس کے پاس جائیں گے، اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسے اولیاء کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے اگر وہ زندہ ہیں تو جاؤ، جا کر کے دعائیں کرائیے۔ یہ ہے ولی کی عظمت اور یہ ہے شان۔ میں اولیاء کا گستاخ نہیں ہوں، میں اولیاء کا جناب فرما بردار ہوں، ان کا جناب ان کو ولی مانتا ہوں جو اللہ کا نیک ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، شریعت کا پابند ہو، توحید پرست ہو۔ آئیے، میں ان کو ولی نہیں مانتا، ان چوروں کو ولی نہیں مانتا، ان ڈکیٹوں کو ولی نہیں مانتا۔ میں کیسے ان کو ولی مانوں جو بدماش ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین چیزیں بہت اہم دی ہیں، تین چیزیں انسان کے پاس بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے یہ ڈکیٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ سب سے بڑے یہ بدماش لوگ ہیں۔ سب سے پہلے
اللہ رب العزت نے ہمیں دولت سے نوازا، اور دولت ہمارے پاس، یہ اس کے بھی ڈکیٹ اور چور ہیں۔ آپ کہو گے اس کے چور کیسے؟ آئیے، ایک آدمی بیچارہ اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، بہو کو جنات کا یا جادو کا مسئلہ، وہ ایک پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر صاحب نے کہا، حساب کیا، حساب کرنے کے بعد کہتا ہے آپ پر تو جنات کا مسئلہ ہے، حالانکہ شاید اس کو جنات کا مسئلہ نہ بھی ہو، اس کو کوئی اور مسئلہ، جسمانی مسئلہ ہو، پھر بھی اس پر یہ بہتان باندھ دے گا، اس کو اس بات پر مطمئن کر دے گا کہ آپ کو جناتی مسئلہ ہے، آپ ہمیں ایک بکرا دیجئے، یہ قبرستان کے اندر ذبح کرنا ہے، یہ جنات کے لیے ذبح کرنا ہے۔ اور کبھی زعفران کے بہانے، کبھی جناب 1100 روپیہ، کبھی 2100 روپیہ، کبھی 5000، کبھی 25000، یہ سالوں سال ایسے آدمی بھی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک پیر کو 5 لاکھ روپیہ دے چکے ہیں، 10 لاکھ 25 لاکھ دے چکے ہیں، ہمیں ذرا فاقہ نہیں ہوا، خدا کی قسم یہ مال کے بھی ڈکیٹ ہیں، اور یہ جناب آپ کا پیسہ بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ عزت کے بھی سب سے بڑے ڈکیٹ ہیں، یہ گھروں میں جائیں گے۔ جس آدمی کو یہ مسئلہ ہے بیچارے کو، اس نے تو اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا، اور اس نے اپنی بچیوں کے سامنے اس کو بٹھلایا، اور اس نے ان کی بیٹیوں پر بھی نظر بری رکھی، اور آج دیکھو نیوز کے اوپر، دیکھو میڈیا کے اوپر، یہ کتنے بدماش اور ڈکیت یہ کتنے بھی ہیں، یہ جناب نا عزتوں کے ڈکیٹ ہیں، عزتوں خراب کرنے والے ہیں۔ یہ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت سب سے اہم دولت ہے۔ یہ ایمان کی دولت کے بھی ڈکیٹ ہیں، یہ خود بھی جاہل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، اور یہ ان سادہ لوگوں کو بھی ان کا بھی ایمان لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ آئیے، صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا نجومی، کاہن، جادوگر کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تحقیق کی اور واپس آیا، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا دین ہے، اس نے میرے دین کا انکار کیا اور انکار کیا، پھر اس نے کفر بھی کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کے پاس جاؤ گے اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہ ایسے ایسے شرکیہ کام بھی کروائیں گے۔ کبھی یہ میں نے ایسے مالی جین خطیبوں کو دیکھا ہے، میں ایسے مالج کا نام نہیں لیتا، بورے والے کے اندر ایک قاری ہے، مدرسے کے اندر حفظ کی کلاس لیتا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے کہ میں ایسے قاری جناب میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جن کے ساتھ میری بحث ہوئی، تویز لکھنے والے، لوگوں سے فراڈ کے ساتھ پیسے لینے والے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یار یہ امام مسجد ہے، یہ جناب فلاں مدرسے کا فارغ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم نہیں تو حدیث کے دعوے دار تھے، ہم تو حدیث کو منانے والے تھے، یہ حدیث لوگوں کو بتلاتے اس پر عمل کیجئے، اس حدیث پر عمل کیجئے۔ آج ہم بھی حدیث کے ڈکیٹ بن گئے، آج ہم بھی حدیث کو کیوں چھپاتے ہیں لوگوں سے، وہ حدیث ہمیں کیوں نہیں یاد آتی، کیوں لوگوں کا مال الٹ طریقے سے فراڈ کے ذریعے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے مالجین سے جو ایسے الٹ پلٹ کام کرتے ہیں، لوگوں سے دھوکے کے ساتھ پیسہ لیتے ہیں، کبھی بکرے کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے کے ذریعے، یہ جھولا چھاپ لوگوں کی بات بھی کر لیجئے۔ آج دیکھو اخبار پہ آ رہا ہے، جناب میڈیا پہ، جناب ٹی وی پہ، جناب ان کے جناب پروگرام لگ رہے ہیں، کوئی پیر کہتا ہے آئیے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں 5 منٹوں کے اندر فلاں کا کام، جس کا دشمن جس نے زیر کروانا ہے، فلاں کام جس نے فلاں کام کروانا ہے۔ یہ لوگوں کو ایسے ایسے میڈیا پر کام آنے والے اور یہ دعوے دار، یہ نجومی، یہ کاہن، یہ جادوگر لوگ، خدا کی قسم یہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ نبی پاک کے بھی دشمن ہیں، یہ دین اسلام کے بھی یہ لوگ دشمن ہیں۔
آئیے میں آپ کو بتلاؤں کیسے، میں ان کو ولی کیسے مان لوں۔ جو آدمی ایک پیر صاحب اپنی گدی پہ بیٹھ کر کے اس کے پاس ایک نوجوان آدمی جاتا ہے، لڑکا جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے پیر صاحب میں فلاں کی بیٹی فلاں لڑکی کے ساتھ لو کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، وہ میرے ساتھ پیار کرے۔ اس نے اپنے جادو کا منتر پڑھا، اس نے جادو کیا، جادو کر کے اس نے اس کو دے دیا اس گھر بیٹھی بچی کو، اس نے جادو کے ذریعے مجبور کیا، اس کو زنا پر اس نے مجبور کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں کبھی سوچیں تو صحیح، یہ پیر صاحب نے کام کیا اور یہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر کے اپنے ساتھ بھاگ گیا۔ کبھی سوچا آپ نے یہ لڑکا اور لڑکی کتنی دیر ایک جگہ رہیں گے، یہ زنا کا دروازہ کھولیں گے، یہ زنا بھی کریں گے، پھر ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی، ہاں وہ اولاد بھی ہوگی جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا اس سے تعویذ لیتا ہے، اس لڑکی کی آگے شادی ہوئی ہوتی ہے، یہ لڑکا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، پیر صاحب سے تعویذ لے کر کے آتا ہے، ہاں جی میں فلاں سے شادی کرنا، میں فلاں سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے اس کو تعویذ دیا، کچھ ایسے کفریہ لفظ دیے جن کے ذریعے میرے محترم بھائیوں یہ لڑکی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، پھر اس لڑکی کی بھی شادی ہوئی ہے اور یہ لڑکا اس کے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ اس نے وہ بچہ جناب اس کو پھپھو کہہ رہا ہے، جو اس بچے کی پھپھو اس کو پھپھو کہہ رہا ہے، جو اس کی پھپھو نہیں ہے وہ اس کو ابو کہہ رہا ہے، جو اس کا ابو نہیں ہے وہ اس کو خالہ کہہ رہا ہے، جو اس کی خالہ نہیں ہے۔ اس نے سارے زانی نے رشتے بدل کر کے رکھ چھوڑے، اللہ کا قانون بھی اس نے توڑ ڈالا، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت اس نے توڑ ڈالی۔ اس کا باپ نہیں ہے جس کو وہ ساری زندگی باپ کہتا رہا، اس زانی نے، اس پیر صاحب نے رشتے بھی بدل کر کے رکھ چھوڑے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اور بھی اگر اس بچے کے باپ کی اس زانی کی وراثت ہے، جس گھر کے اندر وہ پیدا ہوا ہے اس کی وراثت نہیں ہے اور یہ اپنے اصلی باپ کی وراثت سے بھی محروم رہا، اگر زانی کی وراثت نہیں ہے اور یہ دوسرے باپ کے جس کے گھر یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی وراثت ہے، اس کے بچوں کی، اپنے دوسرے بھائیوں کی وراثت سے اس نے حصہ بھی لیا، اس نے اس کی وراثت کا حصہ کم بھی کر ڈالا۔ اور میرے محترم بھائیوں کبھی سوچا ہے کہ ولی کے یہ کام ہوتے ہیں، اولیاء زنا کے دروازے کھولتے ہیں، اولیاء کا خدا کی قسم یہ کام نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے والے، یہ بچیوں کی عزتوں کو برباد کرنے والے، ایک نیک نمازی آدمی، تہجد گزار 5 وقت کا نمازی، اس کی سفید پگڑی کو داغدار کرنے والا یہ پیر صاحب، یہ مالج صاحب، اس کو میں کیسے مانوں مالج، اس کو میں کیسے مانوں پیر صاحب؟ خدا کی قسم اگر ایسے پیروں کو پیر منواتے ہو تو جاؤ، میں ایسے پیروں کو پیر نہیں مانتا، میں کیسے اس کو پیر مانوں جو یہ دنیا کا بدماش آدمی ہے، یہ دنیا کا ڈکیت اور لچا آدمی ہے، اس کو میں پیر کیسے تسلیم کروں؟ جو زنا کے دروازے کھولے میں اس کو پیر مانوں؟ جاؤ، میں ایسے پیروں کو پیر نہیں مانتا ہوں، کیسے ان کو پیر مانوں؟ میں ان کو دنیا کا خنزیر کہوں تو کم نہیں، میں ان کو دنیا کا کتا کہوں تو پھر بھی کم نہیں، میں ان کو دنیا کا گدھا کہوں تو پھر بھی نہیں، میں ان کو دنیا کا بدماش کہوں تو پھر بھی کم نہیں، میں ان کو ایسے لفظ کہاں سے لاؤں جو ان کے لیے بولا جائے، جو یہ دنیا کا بدترین سے بدترین گندا کافر ہے، یہ اتنا غلیظ آدمی ہے، اس کو میں کیسے میرے محترم بھائیوں پیر مانوں؟ جو بچیوں کا جناب نا یہ زنا کے دروازے کھولنے والا، یہ لوگوں پر جادو کر کر کے لوگوں کے جناب بنا کاروبار بند کرنے والا، وہ ایک گھر کے اندر جوان بچیے ہیں، وہ عرصہ دراز سے بیمار ہیں، کبھی وہ کسی دربار پہ، کبھی وہ کسی جناب اپنا پیر کے پاس اپنی عزتیں بھی وہ بیچارے خراب کروا رہے ہیں، وہ شرک بھی کر رہے ہیں۔ کس نے مجبور کیا؟ اس جناب دعوے دار نے مجبور کیا۔ جاؤ، میں ایسوں کو نہیں پیر مانتا، میں ان کو نہیں پیر مانوں گا۔
कैसे इनको पीर मानूं? अगर इनको पीर मनवाना है तो जाओ, मैं इनको पीर नहीं मानता। पीर तो मैं ऐसे लोगों को मानता हूँ जो तहज्जुद गुजार हो, नेक आदमी हो, कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाला हो, अल्लाह अकबर, जो नमाजी कुरान की तलावत करने वाला हो, मैं उनको पीर मानूंगा। उनके मैं जूते उठाने के लिए तैयार हूँ, उनकी जो जूतों की खा के मैं अपने आंखों का सुरमा उनको बनाने के लिए तैयार हूँ, उनके जूते अपने सर का ताज समझता हूँ। ऐसे उलिया की मैं इज्जत करता हूँ, ऐसे उलिया की मैं एहतराम करता हूँ। खुदा की कसम, हम उलिया के गुस्ताख नहीं हैं, हम तो उलिया के मानने वाले हैं, हम तो उलिया की इज्जत करने वाले लोग हैं। खुदा की कसम, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता जो उलिया का गुस्ताख है, जो उलिया का नाफरमान है। मैं ऐसे आदमी का मैं ईमान भी मुकम्मल कहता हूँ कि नहीं होता जो उलिया के साथ दुश्मनी रखता है। आइए उलिया के साथ दोस्तियां लगाइए, उलिया से दुआएं कराइए, उलिया की खिदमत कीजिए, उलिया के पास बैठिए, उनसे दीन के मसले पूछिए। मैं इनसे रोकता नहीं हूँ, टोकता नहीं हूँ, मना करता नहीं हूँ। ओ मैं ऐसे लोगों से मना करता हूँ जो आपकी इज्जतों के भी डकैत हैं, दौलत के भी डकैत हैं, ईमान के भी डकैत हैं। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। हमारे पास कुरान भी है, हदीस भी है, इसको फॉलो कीजिए। हर इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हदीस में बतला दिया है। हदीस के अंदर हर बीमारी का इलाज है। जिन्नात का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, नजर बद का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जादू का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, जहरीली चीज़ों के डंगने का इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। वो कौन सी चीज़ है अल्लाह के रसूल ने जिसका इलाज नहीं बतलाया? आज रसूलुल्लाह को छोड़कर गैरों के दरवाज़ों पे क्यों जाते हो? वो तबीब कितना बड़ा है, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई हकीम है तो लाइए, रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई मालिक है बड़ा तो लाइए। नहीं, खुदा की कसम, फिर कलमा किसका पढ़ते हो? हाँ, दावे किसके करते हो? हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है, फिर बातें गैरों की क्यों मानते हो? फिर तवीज़ों पे यकीन क्यों रखते हो? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर 100 बार सुबह 100 बार शाम पढ़ ले, उस पर जादू के असरात और जिन्नात के असरात नहीं होते। कौन इस बात को फॉलो करेगा? आज हमारा यकीन तो है फरोजा नग पर है, एक डोरी पर यकीन है। हाँ, हमें नजरे बस से बचाए तो काली हंडिया बचाए, हमें नजरे बस से बचाए तो टूटा हुआ एक छितर बचाए। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे बद का भी इलाज बतलाया है। सूरह नास, सूरह फलक, नजरे बद का भी इलाज है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह मिन हासिदीन के हासद से बचाइए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, अल्लाह जो शरीर जादूगर और जादूगरनियाँ जो गिरा पर फूंक मारती हैं, अल्लाह उनसे भी मुझे महफूज कीजिए। इनसे हर बीमारी का, हर मर्ज का इलाज इन दोनों सूरतों में है। आइए फिर मैं इंशाअल्लाह वक्त मिला तो फिर आपको ये इलाज